السلام علیکم عزیز طالبات، جناب کیا حال چال ہیں؟ کیسے ہیں بیٹا؟ میں آج 24واں لیکچر جماعت ہفتم کے لیے چیپٹر 6 ہے اور اردو کا چیپٹر ہے۔ ہم یہ چیپٹر 2 حصے پڑھ چکے ہیں۔ اس میں کس کے بارے میں ذکر ہے جی؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کیا کس نے؟ ان کے بیٹے جاوید اقبال نے۔ آپ علامہ اقبال کے بارے میں جانتے ہیں نا کہ وہ ہمارے قومی شاعر تھے، لیکن ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ان کے اپنے بیٹے کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے بارے میں کچھ واقعات سنائے کہ میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں کشتی لڑوں، میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں معمولی کپڑا پہنوں، اور میں اگر بستر کے بجائے نیچے سوتا تھا تو اس میں خوش ہوتے تھے۔ وہ زیادہ تر مغربی لباس نہیں پسند کرتے تھے، وہ مشرقی لباس زیادہ پسند کرتے تھے۔ چکن ایک لمبا سا کوٹ ہوتا ہے جس کے اوپر بٹنز ہوتے ہیں، شیروانی بھی اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ پہننا پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ میں بھی وہی پہنوں اور اپنا لباس قیمتی نہ خریدوں، ٹھیک ہے؟ 12 آنے سے زیادہ کا کپڑا، قمیض کا کپڑا میں نہیں خرید سکتا تھا، اور 12 روپے سے زیادہ کے بوٹ نہیں میں خرید سکتا تھا۔ آخری ایام کے بارے میں اب یہ آج ہم پڑھیں گے، جو نیا پیج ہے، پیج نمبر 28 اور 29 آج ہم کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے ورڈ میننگ میرے چیپٹر کے آپ کو بھیجوں گی، کچھ بھیج دی ہیں، کچھ ابھی بعد میں بھیجوں گی، ٹھیک ہے؟ جو ساتھ ساتھ پڑھا رہی ہوں نا وہ ساتھ ساتھ بتاتی بھی جا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ آخری ایام میں ابا جان کی نظر بہت کمزور ہو گئی تھی، اس لیے مجھے حکم تھا کہ روزانہ صبح اخبار پڑھ کر سنایا کروں۔ اگر کسی لفظ کا تلفظ غلط ہو جاتا تو بہت ناراض ہوتے تھے، یعنی ان کو ان کی پروننسیشن کے بارے میں بہت فکر تھی۔ اسی طرح میں رات کو انہی کی کوئی غزل گا کر بھی سنایا کرتا تھا۔ ان دنوں مجھے ان کی صرف ایک ہی غزل یاد تھی، گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر۔ ابا جان یہ ہے، گیسو ہوتا ہے بال اور تابدار چمکدار، یعنی چمکدار بالوں کو اور چمکدار کر۔ ابا جان کے سامنے وہ غزل پڑھنا میرے لیے ایک مصیبت ہوا کرتی۔ اگر کوئی شعر غلط ہو جاتا تو ناراض ہوتے اور کہتے شعر پڑھ رہا ہے یا نثر، یعنی ڈانٹتے تھے۔ ابا جان سے لوگ گھر ملنے آتے تھے، ہر شام احباب کی محفل جمع کرتی تھی۔ ان کی چرپائی کے گرد بہت سی کرسیاں رکھی ہوتی اور لوگ ان پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ چرپائی پر ہی لیٹے لیٹے ان سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ مجھے خاص طور پر حکم تھا کہ جب مباحثہ بحث ہو رہی ہو تو میں وہاں موجود رہوں، لیکن مجھے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مجھے مباحثے سے دلچسپی نہیں تھی، یعنی بحث میں موقع پا کر وہاں سے کھسک جاتا تھا، نکل جاتا تھا، جس پر انہیں بہت رنج ہوتا تھا، اور اپنے احباب سے کہتے یہ لڑکا میرے پاس بیٹھنے سے گریز کرتا ہے۔ اب وہ تنہائی محسوس کرنے لگے تھے، اکثر افسردگی سے کہا کرتے تھے میں سارا دن یہاں مسافروں کی طرح پڑا رہتا ہوں، میرے پاس اگر کوئی نہیں بیٹھتا۔ یعنی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، پھر ان کی والد صاحب بھی تھے اور میڈ تھی، جس کا بعد میں ذکر آئے گا کہیں، شاید اس میں نہ آئے۔ آخری رات ان کی چرپائی گول کمرے میں بچھی، گول کمرے سے مراد ہے ڈرائنگ روم میں بچھی۔ عقیدت مندوں کا جھمگٹا تھا، عقیدت مند جو احترام عزت کرتے ہیں ان لوگوں کا بہت جھمگٹا، بہت زیادہ لوگ رش لگا ہوا تھا۔ کوئی 9 بجے کے قریب اس کمرے میں داخل ہوا تو پہچان نہ سکے، میں یعنی 9 بجے کے قریب ان کے کمرے میں گیا تو وہ مجھے پہچان نہیں سکے۔ پوچھا کون ہے؟ میں نے جواب دیا میں جاوید ہوں۔ ہنس پڑے، پھر بولے جاوید بن کر دکھاؤ تو جانے۔ جاوید کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا، یعنی کوئی ایسا کارنامہ کرو کہ جس کی وجہ سے تم ہمیشہ یاد رہ جاؤ۔ جاوید بن کر دکھاؤ تو جانے۔ اقبال کی باتیں اقبال کا بیٹا ہی سمجھ سکتا ہے، ہم لوگوں کے لیے آسانی نہیں ہے اتنی۔ پھر چودھری محمد حسین سے مخاطب ہوئے، چودھری صاحب اسے جاوید نامہ کے آخر میں وہ دعا خطاب با جوانان با جاوید، خطاب با جاوید، جنہیں اپنے ان بیٹے کے لیے انہوں نے لکھی تھی، ضرور پڑھوا دیجئے گا۔ اس رات ہمارے ہاں بہت سے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے، ہر کوئی ہراساں مین خوفزدہ تھا، کیونکہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ آج کی رات میں بہت مشکل سے گزرے گی۔ کوٹھی کی صحن میں کئی جگہوں پر 2-2 3-3 کی ٹولیوں میں لوگ کھڑے تھے، یعنی لان میں بہت سے لوگ کھڑے تھے،
اور آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ رات مشکل تھی، ان کو تکلیف تھی۔ ابا جان سے ڈاکٹروں کا جواب مخفی چھپا کر رکھا گیا تھا، مگر انہیں تیز فہم تھے، بڑے سمجھدار تھے۔ انہیں اپنے احباب، ساتھی، دوست کا یہ بکھرا ہوا شیرازہ، یعنی لوگوں کو دیکھ کر کہ وہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور میرا خیال کر رہے ہیں، ان کو یقین ہو گیا کہ بساط ان قریب الٹنے والی، یعنی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ یعنی شیرازہ ہوتا ہے انتشار پیدا ہونا، بکھرا ہوا، لوگ بکھرے ہوئے تھے، پریشان تھے نا ان کی بیماری کی وجہ سے، لیکن اس رات وہ ضرور سے زیادہ حشاش بشاش، جو ایک صحت مند یہ ویسے میں نے ایک بات سنی ہوئی ہے کہ جب موت کے قریب انسان ہوتا ہے تو اس کی صحت بہتر ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کی کتاب سے اقتباس، یہ جاوید اقبال کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ اب ورڈ میننگ آپ لوگوں میں سینڈ کروں گے، ساتھ ساتھ بھی بتائے ہیں سارے، ٹھیک ہے؟ آپ رائٹ کر کے یاد کر لیجیے گا۔